بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 20واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں کہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہوتا ہے۔ قبر بہرحال قبر ہے، قبروں کے اندر مردے دفنائے جاتے ہیں۔ وہ مردے چاہے نیک آدمی ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، وہ قبر چاہے کوہان نما بنائی گئی ہو یا مربع کی شکل میں بنائی گئی، بہرحال وہ قبر ہے۔ قبروں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں اپنا فرمان بیان کیا ہے، لہذا قبروں کے سلسلے میں غلو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے تجاوز کرنا، اتنے پر اکتفا نہ کرنا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بلکہ اس سے حد سے تجاوز کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ابو الحجاج اسدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع سورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ کہ جو بھی تصویر دیکھو اسے مٹا دو اور جو بھی اونچی قبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قبروں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا، قبر یا صاحب قبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھنا، قبر یا صاحب قبر کے لیے نظر ماننا، اس کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا، یا شرک کی یا قبر کی خاک کو سفارشی یا متبرک سمجھنا، اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھنا، یہ تمام امور عبادات ہیں جو غیر اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے شرک اکبر کے اندر داخل ہیں، اور یہ کام شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہ روایت موطا امام مالک کی ہے اور اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ یا اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ عبادت شروع کر دیں، جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ اس حدیث میں اشارہ یہود اور نصارہ کی طرف ہے، اہل کتاب کی طرف ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی پوجا و پرستش
شروع ہو جانے کے اندیشہ کے باعث اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میرے قبر کو پوجا اور عبادت کا مرکز نہ بنانا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس قبر کی پوجا ہو وہ بت ہی ہے، اور اس پوجا کا سبب وہ چیز ہوتی ہے جس کا ذکر حدیث کے دوسرے جملے میں بیان ہوا ہے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ شرک تک پہنچانے والے ذرائع وسائل کو اختیار کرنا ہی قبروں کے بارے میں غلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جہاں قبروں کی پوجا کے ذریعے اور وسیلہ کا ذکر کیا ہے، وہاں اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس عمل شنیع کا ارتکاب کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی شدید غضب کی تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آخر کار ان مسائل کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بتوں کی طرح قبروں کی عبادت اور پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ الغرض اس حدیث نے واضح کر دیا کہ جس قبر کی پوجا کی جائے وہ بت بن جاتی ہے، گویا کہ وہ بت کی طرح ہے۔ جس طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی کھڑی مورتی کو پوجا جاتا ہے، یا کسی پتھر کو پوجنا شروع کر دیا جاتا ہے، یا کسی درخت کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ قبر بھی جو پڑی ہوتی ہے، پڑی ہونے کی شکل میں ہوتی ہے، لیٹے ہونے کی شکل میں ہوتی ہے، اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ دراصل یہ اس رسول کی، اس نبی کی، اس صالح انسان کی عبادت نہیں، بلکہ یہ عبادت شیطان کی عبادت بنتی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ افرأیتم اللات والعزی کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ لات جو اہل مکہ کا بت تھا، اس کے بارے میں امام مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کان یلط لہم السویق فمات فعاکفوا علی قبرہ۔ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اس کی وفات کے بعد لوگ اس کی قبر کے مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ اور ابو الجوزا، یہ سفیان بن عبداللہ ربعی ہیں، انہوں نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بیان نقل کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ لات چونکہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، اس کی اسی نیکی کی وجہ سے لوگ اس کی قبر کے پاس، اس کی قبر میں، اس کی قبر کے بارے میں، اس کی قبر کے تعلق سے غلو کا شکار ہو گئے اور وہاں مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ مجاور بن کر بیٹھنے کا مطلب ہے قبر کی تعظیم کرتے ہوئے برکت کا حصول، ثواب حاصل کرنا، نفع کے حصول اور ضرر کے دفع ہونے کی امید سے وہاں بیٹھے رہنا اور وہاں پڑاؤ ڈال دینا۔ کسی قبر کا مجاور بن کر بیٹھنے سے وہ پرستش گاہ اور وہ بت بن جاتی ہے جو اللہ کی عبادت میں شرک کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ یہ روایت سنن نبی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا ہے جو قبروں پر مساجد بناتے اور چراغاں کرتے ہیں۔ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور وہاں چراغاں کرنا منع ہے، کیونکہ یہ ان کی تعظیم میں غلو اور حد سے تجاوز ہے۔
ماضی میں قبروں پر چراغ اور قندیلیں روشن کی جاتی تھیں، آج کل بڑے بڑے قمقمے اور بلب جلائے جاتے ہیں۔ اس سے قبر کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے، اور قبروں پر ایسا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا کرنے والے ملعون لوگ ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قبروں کی زیارت کی وجہ سے لعنت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، کیونکہ عورت فطری طور پر کمزور ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے، بیٹی، ماں باپ اور بھائی بہن کی قبر کو دیکھے گی تو وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکے گی، وہاں جزا فضا کر سکتی ہے، سینہ کوبی کر سکتی ہے، اپنے بال نوچ سکتی ہے۔ نیز یہ کہ عورت کے وہاں جانے سے مردوں سے اختلاط ہو سکتا ہے، جو شرانگیزی اور زناکاری اور بدکاری کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور بہت سے مفاسد کا دروازہ وہاں کھل سکتا ہے۔ لہذا عورتوں کا وہاں جانا ممنوع، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور جن خواتین پر لعنت فرمائی ہے، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے، آج وہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے وہاں جانے کی وجہ سے نوجوانوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہاں کمرے بک کیے جاتے ہیں، زناکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیت اور حدیثیں ذکر کی ہیں، ان سے چند مسائل کا اخذ کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ جو اخذ کیا ہے وہ یہ کہ اس سے اوثان یعنی بتوں کی تشریح ہوتی ہے۔ اوثان وثن کی جمع ہے، اور وثن ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، جس کی کوئی شکل نہ ہو، جس کی کوئی صورت نہ ہو۔ وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، درخت بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اور صنم وہ ہے جس کی کوئی تصویر ہو، جس کی کوئی شکل ہو، جس کا کوئی آکار ہو۔ اگر اس کی عبادت شروع کی جائے یا عبادت کے انواع و اقسام وہاں سر انجام دیے جائیں تو یہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، عبادت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے انواع اور اقسام کو ان کے لیے روا رکھنا، ان کے سامنے پیش کرنا، اور ان کا تقرب حاصل کرتے ہوئے سر انجام دینا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذیر ہونے کا آپ کو اندیشہ تھا۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، وہاں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا شدید قہر اور غضب نازل ہوا، جس کی وجہ سے آج یہود در بدر کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک عرصے تک در بدری کی وہ زندگی گزارتے رہے۔ نمبر 6، یہ بھی معلوم ہوا کہ لات جو عربوں کا سب سے بڑا بت تھا، اس کی کس طرح عبادت شروع ہوئی۔ پہلے اس کی قبر بنائی گئی، پھر اس کے مجسمے بھی بنائے گئے۔ جہاں اس کی قبر تھی وہاں اس کی پوجا شروع ہوئی، اور اس کے جو مجسمے بنائے گئے اس کی بھی پوجا شروع ہو گئی۔ نمبر 7، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک صالح، بزرگ اور نیک انسان تھا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو اس کی قبر بنا دی گئی اور اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ نمبر 8، لات صاحب قبر کا نام ہے۔
اور اس میں اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے، کیونکہ لات لت یا لتوں سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ستو گھول کر پلانا، تو وہ اس کا نیک عمل تھا، وہ حجاج کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو لات کہا گیا۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، چاہے وہ چراغاں موم بتی کی شکل میں ہو، دیے کی شکل میں ہو، قمقموں کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں وہاں چراغاں کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس قبر کا یا اس قبر والے کا اہتمام کیا جائے گا، اس کی توقیر بجا لائی جائے گی، وہاں پر غلو کرتے ہوئے اس کے سجدے بھی کیے جائیں گے، اور اس قبر پر ہاتھ رکھ کر اس سے برکت حاصل کی جائے گی، اس قبر کو چوما جا سکتا ہے اور جا رہا ہے، اس پر سجدے ہوتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ سارے کام جو سر انجام پا رہے ہیں قبروں کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذرائع کے طور پر اپنی امت کو اس سے منع فرما دیا تھا، تاکہ امت اسی شرکیات میں نہ ملوث ہو جائے جس میں کفار ملوث تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی شرکیات سے محفوظ رکھے، اور قبروں کے سلسلے میں غلو کرنے سے بھی ہمیں اور ہمارے اولادوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔